جب راہ مولا میں محض اللہ کی محبت کی خاطر کسی کی شہادت کی خبر سنی جاتی ہے تو ایک طبی سچا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ دل کو دکھ پہنچتا ہے، لیکن ایسا دکھ نہیں جس کے ساتھ شکوے وابستہ ہوں، ایسا دکھ نہیں جس کے ساتھ واویلے کا تعلق ہوتا ہے اور انسان سٹپٹا کر جو منہ میں آئے بکنا شروع کر دیتا ہے یا کوستا ہے یا زمانے کو گالیاں دیتا ہے یا تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ ویسا دکھ تو نہیں، ایک ایسا دکھ ہے جو دکھ بنتے ہوئے بھی مومن اپنے دل و جان سے اس طرح چمٹا لیتا ہے جیسے کسی پیارے کو چمٹایا جاتا ہے۔ ہر شہادت کا دکھ سعادت بھی ہوتا ہے۔ دکھ کا پہلو تو رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سعادت کا پہلو زندہ رہتا ہے اور باقی رہتا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی آن بان اور چمک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج آپ جن نگاہوں سے سعادتوں کو دیکھ رہے ہیں، کل کے آنے والے جب ان کو دیکھیں گے تو ان کو پہلے سے زیادہ چمکدار پائیں گے، اور دین کی راہ میں پائی جانے والی سعادتیں، ملنے والی سعادتیں یہ خصوصیت اپنے اندر رکھتی ہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ زیادہ وسیع علاقوں میں ان کا نور دکھائی دینے لگتا ہے، اور دیکھنے والوں کی نظروں میں بھی وسعت ہوتی چلی جاتی ہے، اور ان روحانی سعادتوں کے لیے احترام اور عقیدت میں بھی گہرائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور پہلو سے یہ شہادت جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہی ہے، ایک نیا سنگ میل رکھ رہی ہے اس دور کی قربانیوں میں، کیونکہ خواتین میں سے یہ پہلی ہیں جنہیں اس دور میں اللہ کی خاطر جان دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کا نام رخسانہ تھا۔ ان کے خاوند طارق تو احمدی تھے، لیکن ان کے بھائی بشارت احمدی نہیں۔ یہ خاندان اس طرح بٹا ہوا ہے کہ آدھے بھائی تقریباً احمدی اور آدھے غیر احمدی۔ مردان میں یہ لوگ تجارت کرتے ہیں، اگرچہ پٹھان نہیں اور پنجابی ہیں۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا خاندان ہے جو سرگودے میں بھی آباد ہے، اور گویا دونوں ضلعوں کا واسطہ ہے اس خاندان سے، یعنی دونوں ضلعوں کے ساتھ اس خاندان کا تعلق قائم ہے۔ لڑکی کے والد مرزا خان صاحب سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا میں ان دنوں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا بھائی طارق جو احمدی ہیں اور مخلص احمدی ہیں، ان کا بھائی بشارت علماء کی بد کلامی کے نتیجے میں دن بدن زیادہ بدگو ہوتا چلا گیا، اور اخلاقی جرت کا یہ حال تھا کہ بھائی کے سامنے تو زبان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اپنی مظلومہ بھابھی کے سامنے دل کھول کر دل کا غبار نکالتا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا اور ہر قسم کی بد کلامی سے کام لیتا تھا۔ اور مردانگی کا عالم یہ ہے کہ بھائی کو تو عبادت سے نہیں روک سکتا تھا، لیکن اس مظلوم عورت کو قتل کی دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر تم احمدی مسجد میں جا کر نمازیں پڑھو گی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بہرحال یہی آداب ہیں اس دور کے ان مجاہدین کے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے حق کی مخالفت کے گر سیکھے ہیں۔ وہ سارا بنیادی کردار دہرایا جا رہا ہے۔ بہرحال عید کے روز کا واقعہ ہے کہ بشارت احمد اور طارق اور ان کی بیگم رخسانہ جب عید کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو طارق جب غسل خانے گئے تو پیچھے بچی کو اکیلا پا کر اس نے پھر نہایت بد کلامی سے کام لیا
اور کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے احمدیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانا. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ عبادت کا معاملہ ہے، میں مذہب کے معاملے میں آزاد ہوں، جو چاہو کرو، میں بہرحال اپنے اس مذہبی حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گی. جہاں جی چاہے گا نماز پڑھوں گی، جہاں چاہوں گی عبادت کروں گی، تمہیں میرے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں. چنانچہ اس پر اس نے پستول نکال کر وہیں فائر کیے. 2 گولیاں تو سینہ چھید کر نکل گئیں اور ایک ٹانگ پہ لگی. بہرحال تھوڑی دیر کے اندر ہی بچی نے دم توڑ دیا. خاوند جب باہر آئے تو وہ یہ نظارہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور 2 دن تک بے ہوش رہے. چونکہ ان کی والدہ غیر احمدی ہے اور آدھے بھائی غیر احمدی ہیں، اس لیے انہوں نے پولیس میں خاندانی ناچاکی کا معاملہ، خاندانی اندرونی معاملہ درج اس طرح کرایا کہ کسی کو پکڑ نہ ہو سکے، اور کہا یہ کہ گویا یہ کھیل رہے تھے پستول سے اور اتفاق سے چل گیا. لیکن ساتھ ہی بشارت آزاد علاقے میں روپوش ہو گیا. جب مرزا خان صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے پولیس کو تاریں دیں اور ابھی تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، کسی کروٹ بیٹھا نہیں. انہوں نے تاریں دیں اور یہ ذکر کیا کہ میرے پاس بچی کے خطوط موجود ہیں جس میں بچی نے لکھا ہے کہ مجھے شدید روحانی اذیت دے رہا ہے یہ شخص اور سخت گندی گالیاں دے رہا ہے سلسلے کے بزرگوں کو اور قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے. اس کے بعد اس کا کیا جواز ہے کہ اس مقدمے کو ایک اتفاقی حادثے کے طور پر درج کیا جائے. بہرحال جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جب خدا کے نام پر کوئی شہادت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا والے اس قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، دنیا کا قانون اس پر جاری ہو یا نہ ہو، امر واقعہ یہ ہے کہ یہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے رشتہ داروں اور عزیزوں کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ قاتل آزاد پھر رہا ہے. تقریباً 10 شہید ہو چکے ہیں سندھ میں جن کے قاتل آزاد پھر رہے ہیں. جب حکومت شامل ہو قتل میں، جب حکومت کی پوری سرپرستی حاصل ہو اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہو جرائم کی، اس وقت یہ توقع رکھنا کہ قاتل پکڑے جائیں گے یا پکڑے جائیں گے تو پھر ان کا انصاف کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، یہ ویسے ہی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بہرحال چلتا ہے اور اس کو چلنے سے کوئی دنیا کی طاقت روکا نہیں کرتی. اس لیے ان معاملات میں جہاں تک انتقام کا تعلق ہے، جماعت کو اس جذبے سے الگ رہتے ہوئے اپنے درد کے جذبات کو بہتر سمتوں میں رواں کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ہدایت کی دعا طلب کرنی چاہیے. اس درد کا بدلہ تو خدا نے بہرحال دینا ہے. ان قربانیوں کی جزا تو آسمان سے بہرحال ملنی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ ہدایت سے بہتر جزا نہ اس دنیا میں مل سکتی ہے نہ اس دنیا میں نصیب ہو سکتی ہے. کوئی انتقام اس طرح دل کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا جس طرح یہ نظارہ کہ وہ لوگ جو ظالم تھے ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں اور ان کو نظریں ملاتے ہوئے حیا آتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ظالم تھے اور اندر ہی اندر ایک اندرونی آگ میں ہر وقت جلتے رہتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ شیخو پورے سے ایک وفد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں آیا. ایک نوجوان نے تازہ بیعت کی تھی اور اسے بہت شوق تھا کہ میں خلیفۃ المسیح سے ملوں. ملاقات کے وقت اس کی نظریں جھک گئیں اور مسلسل آنسوؤں کی موسلادھار بارش تھی جو آنکھوں سے برس رہی تھی. ایک لمحہ کے لیے بھی وہ رکا نہیں، مسلسل روتا رہا. باہر نکل کر ضلع کے امیر صاحب اور دوسروں نے کہا کہ میاں تم اچھا شوق کا اظہار کیا کرتے تھے، پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ مجھے بھی لے کے جاؤ، میں نے بھی ملاقات کرنی ہے، تمہیں ہوا کیا؟ تم نے تو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. تو اس نے اس کا جواب یہ دیا
کہ 74 میں جو احمدیوں پر مظالم کیے جا رہے تھے، میں اس گروہ کا سرغنہ تھا جو مظالم میں پیش تھا. مسجدیں جلانے میں، احمدیوں کو زود کوب کرنے اور مارنے کوٹنے میں، ان کے گھر جلانے میں، ان کو شہید کرنے میں جو لوگ بھی شامل تھے میں ان میں پیش تھا. جب میں یہاں حاضر ہوا تو جرائم فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اور اس قدر میں مغلوب ہو گیا احساس ندامت سے کہ سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں تھا. میں اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ ان آنکھوں سے جو کبھی نفرت اور غصے سے دیکھا کرتی تھی احمدیوں کو، احمدیوں کے امام کو، انہی آنکھوں سے دیکھوں. یہ کیفیت تھی اس کی، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کا قرآن کریم ذکر فرماتا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم ہر بدی کو حسن سے تبدیل کرتے رہو، ہر ظلم کی جزا نیکی سے دو. تم کیا دیکھو گے؟ تم یہ دیکھو گے کہ وہ لوگ جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں ایسے تمہارے دوست بن جائیں گے کہ تم پر جان چھڑکنے لگیں گے، فدا ہونے لگیں گے. بس کہاں یہ انتقام اور کہاں وہ انتقام کہ کسی ظالم کو دنیا کی سزا مل جائے اور قصہ ختم ہو. اس لیے یہ جو عظیم ترین اور حسین ترین انتقام قرآن اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اس سیکھے ہوئے سبق کو بھلائیں نہیں اور اسی پر قائم رہیں. اس سے بہتر سبق آپ کو اور دنیا میں کہیں میسر نہیں آ سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب میں پڑھنے والے غیروں سے سبق سیکھیں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا.